یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فورسز نے کرالاگونڈ کپواڑہ میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر ایک مجاہد تنظیم کے کارندے ہونے کا الزام عائد کیا۔ ایک اعلیٰ مجاہد کمانڈر شہید برہان کوکا کے اہل خانہ نے ایک ماہ بعد ان کی قبر کی زیارت کی۔ برہان کو بھارتی فوج نے 28 اپریل کو 2 ساتھیوں کے ہمراہ ملہورہ شوپیاں میں شہید کر کے سونمرگ میں اپنے زیر انتظام قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ اہل خانہ نے شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ قابضین نے کشمیری نوجوانوں کے قتل عام سمیت دیگر مظالم میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ورثاء کو شہداء کی میتیں بھی نہیں دی جاتی۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ چیئرمین عمر عادل ڈار نے سری نگر میں فورم کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی قیادت جبر و استبداد کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتی۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی وردی پوش درندوں کے ہاتھوں عصمت دری کے بعد قتل کی گئی شوپیاں کے آسیہ اور نیلوفر کے لواحقین 11 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے بھی آسیہ اور نیلوفر کو ان کی شہادت کی برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی ان بیٹیوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم 2 کشمیری طلبہ ثاقب رسول بٹ اور شیخ عرفات کی طرف سے فیس بک پر بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں ایک پیغام اپلوڈ کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹس میں پاکستان کو اپنا وطن قرار دیا۔ پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت خطے کا امن خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے خطرناک عزائم اب عالمی برادری کے سامنے بھی واضح ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جس کے کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ہماری امن کی اس خواہش کو کبھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ ہونے کے سبب مقبوضہ کشمیر ایک وسیع عریض جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں لوگوں کو تمام حقوق سے محروم کر کے ان کے سانسوں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہاں کے محصور مکینوں کے خلاف 10 لاکھ بھارتی فورسز منظم نسل کشی، بدترین تشدد، اندھادھند گرفتاریوں، بستیوں کی بربادی اور خواتین کی آبروریزی سمیت سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ 5 اگست کے بعد سے خصوصی طور پر کشمیری ظالمانہ محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں اور قفس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبد المجید ملک کی گفتگو۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سب تنازع تب ختم ہوں گے جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور کشمیریوں کو ذاتانہ طور پر رہائش کا حق دیا جائے گا۔ کشمیر میں ڈسٹرائب کر دیا گیا جائیداد کو، بہت سارے بچے ہینڈیکیپٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح 3 مہینوں سے 65 کے قریب لوگ شہید کیے گئے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ لوگ مرتے رہیں گے، ہندوستان انہیں مارتا رہے گا، وہ مارتے رہے، لوگ سارے عالمی برادری UNO یہ سب خاموش بیٹھیں گے، تماشے بنے رہیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان زمینی حقائق کو سمجھے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کو زبردستی قبضہ کرنے کے بجائے نکل جانا چاہیے وہاں سے۔ لہٰذا عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں، یونائیٹڈ نیشن سے، OIC سے کہ اپنا مؤثر رول ادا کریں۔ بھارتی استعمار اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ فوجی یلغار اور سیاسی فریب کاریوں سے کشمیریوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوگا، لیکن ہر غاصب اور ظالم کی طرح وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا اور کشمیری سرخرو ہوں گے۔